پیر کامل کاملہ رہنما خدایا برکت بنی فاطمہ جبل کو نہیں معمولی فاطمہ اگر دعوت مرتنی کر ضرور منو دست داما یاد رسول خدا کے فضل سے ہم پہ سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سایہ غوث اعظم کا حضرات ذوالفقار میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہوں شمع رسالت کے پروانوں رب کائنات کا کروڑوں بار احسان ہے کہ اس نے اپنے گھر میں اپنے محبوب کا ذکر عطا فرمایا ہے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو خدا کے گھر میں آتے جاتے رہتے ہیں، خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو خدا کے گھر میں آتے جاتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ مسجد ایک ایسا گھر ہے کہ جہاں پر سانس لینا بھی اللہ عبادت شمار فرماتا ہے، جہاں پر سانس لینا بھی اللہ عبادت شمار فرماتا ہے۔ موضوع تو آپ جانتے ہیں 14 اگست ہی ہے، سب لوگ آزادی منا رہے ہیں اور اپنے ملک کو جن لوگوں نے آزاد کروایا ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ ہم علامہ اقبال قائد اعظم اور تمام جتنے لوگ بھی شہید ہوئے ہم ان کو خراج حقیقت خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور شہداء کے لیے دعا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے اور ہمارے ملک کو قیامت کی صبح تک قائم اور دائم فرمائے۔ یاد رکھیے گا کہ آج کا جو تھوڑا سا ٹاپک ہے تو 4-5 منٹ جو میں نے گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی بیریا ٹاؤن کے اندر پرسوں 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ ایک ملعون قادیانی نے قرآن شریف ہمارا اپنی جھولی میں رکھ کر یہ کہا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرتا ہے اور میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں۔ میرے پاس ویڈیو رکھی ہوئی ہے، میں ساتھ لایا ہوں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ تم کلمہ سناؤ، اگلی ویڈیو میں اس نے کہا کلمہ سناؤ، تو اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو جو بندہ وہاں پر غیرت مند کھڑا تھا اس نے کہا میرا نبی کا نام اپنے منہ سے نہ لے، میرے نبی کا نام تو اپنے منہ سے نہ لے، کیونکہ تو مرزا غلام کو اپنا نبی مانتا ہے، میرے نبی کا نام بھی اپنی زبان سے نہ لے۔ یاد رکھیے گا حضور، یہ جتنے بھی ادارے ہیں بیریا کے یہ اس وقت مشکوک ہیں۔ اگر کسی بندے کو کسی علاقے کے اندر آپ کرایہ دار رکھیں یا گھر بنانے کی اجازت دیں تو ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ یہ پتا کر لیں کہ یہ مسلمان ہے یا یہ مسلمان نہیں ہے۔ کم از کم اپنے گھر کی سکیورٹی کے لیے تو آپ نے ڈیمانڈ رکھی ہوئی ہے کہ ہمیں 2 لاکھ روپے 4 لاکھ روپے اس کی ضمانت دے، اس کی پگڑی دے، پھر ہم تمہیں اس کو گھر میں اپنی دکان میں آنے کی اجازت دیں گے۔ لیکن عجیب ادارے ہیں، پیسہ آتا ہے آپ کی رت بدل جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا سب کچھ مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان ہو سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ کی محبت میں ہم کسی کو بھی آڑے ہاتھ نہیں لا سکتے، کیونکہ میرا نبی کل بھی آخری نبی تھا، آج بھی آخری نبی ہے اور قیامت کی صبح تک آخری نبی رہے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے، میرے آقا کو رب تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد
ہوا ہے. میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے. اب ذرا سنیے گا کہ سر پر چند بال ہیں، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، قرآن پیشاب والی جگہ کے اوپر رکھا ہوا ہے، موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اور بیریا کا کنجر کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں. میں نے کہا میرے نبی کے اسپیشل اختیارات سنو. میرا نبی تو انگلی کا اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیا کرتا ہے. میرا نبی تو انگلی کا اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے. میرا نبی تو پیالے میں ہاتھ رکھے تو انگلیوں سے آب زمزم کے 12 چشمے جاری ہو جاتے ہیں. میرا نبی تو آسمان کی طرف دیکھے تو 8 دن بارش برسنا شروع کر دیتی ہے. میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر پہاڑ کی طرف دیکھے تو پہاڑوں میں سے نور نکلنا شروع کر دیتا ہے. میرے نبی کو کوئی بندہ دیکھے تو اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. یاد رکھیے گا یوسف علیہ السلام کو جس نے 1 مرتبہ دیکھا اسے 3 ماہ تک بھوک نہ لگی. دوسری روایت میں 6 ماہ تک بھوک نہ لگی. فرمایا ہاں یہ بڑی بات ہے. جو چہرہ یوسف کو دیکھے اس کو 6 ماہ تک بھوک نہیں لگتی، اور جو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھے اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جایا کرتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. کہا یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا جا 40 روزے رکھ کر آ، اپنا تجزیہ کر کے آپ پھر آنا بات کریں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 روزے رکھتے ہیں اور بڑی جلدی رب کی بارگاہ میں آ رہے ہیں. میرے رب نے فرمایا کلیم اللہ کیا بات ہے بڑی جلدی آ رہے ہو؟ عرض کیا یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، تو مجھ سے راضی ہو جا. تو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیا فرمایا؟ محبوب وہ تو کہتا ہے کہ مجھ سے راضی ہو جا، اور ہم تم سے راضی ہو چکے ہیں. اور میرا امام کہتا ہے ظاہر عزت و اعتبار محمد یہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. جب علامہ اقبال کے سامنے یہ شعر پڑھے گئے نا تو علامہ اقبال بڑے تڑپے. تو تڑپتے ہوئے کہتے ہیں حضور آپ نے یہ اشعار پڑھے، اس کے بعد میرے بھی اشعار شعر لکھ لیجئے. فرمایا حضور کیا شعر ہے؟ فرمایا تعجب کی جام ہے کہ پھر تو سے اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد. پتہ نہیں سبحان اللہ کہیں ہو گئی ہے، یہ پنکھے سے تو نہیں بات چلے گی. سبحان اللہ آگے والے بندے بیٹھے وہ بول سکتے ہیں جی. تعجب کی جام ہے کہ پھر تو سے اعلیٰ، پھر تو سے اعلیٰ کہتے ہیں جنت کو. فرمایا تعجب کی جان ہے کہ پھر تو سے اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد. تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجائے محمد. فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ہر بندہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور رب تعالیٰ فرمائے گا محبوب آپ حکم فرمائیے. رب آپ کو آج اتنا عطا فرمائے گا جتنا آپ کہیں گے اتنا عطا فرمائے گا. اور رب تعالیٰ کا محبوب ہاتھ جوڑ کر کہے گا یا اللہ یہ میری گناہگار امت کو بخش دے. رب فرمائے گا میدان محشر والے دیکھ لو میں نے اپنے نبی کے حکم پر گناہگار امت کو بخش دیا ہے. یہ میرے نبی کے اسپیشل اختیارات ہے. ایک بندہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، عرض کیا پیارے آقا میں آپ کا ادارہ اسلام میں داخل ہونے لگا ہوں، لیکن میری شرط ہے کہ میں نمازیں 5 نہیں 2 پڑھوں گا. میرے آقا نے اپنے اسپیشل اختیارات سے فرمایا تو 2 ہی پڑھنا. رب کا حکم ہے کہ 5، لیکن محبوب کے اسپیشل اختیارات ہیں کہ 2 پڑھنا. جانتا تھا میرا محبوب کہ جیسے ہی یہ پہلا سجدہ رب کی بارگاہ میں کرے گا رب کی محبت سینے میں آ جائے گی، اور یہ بھاگتا ہوا آئے گا اور کہتا یا رسول اللہ آج سے میں 2 نہیں بلکہ 5 نمازیں ادا کروں گا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کے پاس ایک بندہ آیا، اس کے پیارے آقا میں مسلمان ہو جاؤں گا اگر وہ سامنے والا درخت آپ کے پاس آ جائے. فرمایا سنو درخت کو جا کر کہ تیرا نبی تجھے
کا سینہ چاک کیا، بھاگتے ہوئے نبی کی بارگاہ میں آیا۔ ایک بندہ اور آیا، کہا یا رسول اللہ میری مٹھی میں کیا ہے آپ بتا دیں تو میں محمد مان جاؤں گا۔ فرمایا تو پھر بھی نہیں مانے گا، لیکن آمنہ کے لال کا کمال یہ ہے کہ تیری مٹھی والی چیز بتائے گی کہ محمد عربی کون ہے۔ ہاں ہاں وہ نبی ہے میرا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں آئے۔ پہلی رکعت پڑھائی ہے، دوسری رکعت پڑھائی تو آسمان پر سر اٹھایا۔ جیسے ہی آسمان پر سر اٹھایا نا تو جبریل امین کو رب تعالیٰ نے بھیجا۔ جبریل امین علیہ السلام کو فرمایا اے جبریل میرے محبوب کو پیغام دو۔ یا اللہ کیا پیغام دوں؟ فرمایا محبوب تیرے دل میں آیا ہے کہ ہم کعبہ بدل دیں، کعبہ بدل دے۔ اے محبوب ہم نے تیرے کہنے پر کعبہ بدل دیا ہے۔ علماء کہتے ہیں یا اللہ نماز کا ٹائم تو پورا ہونے دیتا۔ فرمایا نماز دور کی بات ہے، میرے محبوب کی رضا مجھے پہلے مطلوب ہے۔ اور صاحب چشتی نے کیا کہا تھا؟ می وریا کستوریاں دا جدو یار نے زلفاں نچوڑیاں سن، می وریا کستوریاں دا جدو یار نے زلفاں نچوڑیاں سن، سائن قبلہ ادھر بنیا جتے یار نے زلفاں موڑیاں سن۔ ہاں ہاں میرے محبوب ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ پہلی رکعت پڑھائی، دوسری رکعت پڑھا رہے تھے، میرے آقا نے اپنا ہاتھ بلند کیا۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں نماز کی حالت میں کہ میرے آقا نے ہاتھ بلند کیے۔ جب نماز پڑھا دی تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، آپ نے ہاتھ ہوا میں بلند کیا اور پھر نیچے کر لیا، کیا وجہ ہے؟ فرمایا میں نماز پڑھاتے ہوئے جنت میں چلا گیا تھا، میں نماز پڑھاتے ہوئے جنت میں چلا گیا تھا۔ اور یاد رکھ بحریہ کے کنجر میں تجھے بتانا چاہتا ہوں نبی ہونے کے لیے اللہ کا محبوب ہونا ضروری ہے، اور اللہ محبوب اسی کو رکھتا ہے جو مصطفیٰ کے ساتھ پیار رکھتا ہے۔ غدار کو کبھی رب پسند نہیں کرتا۔ یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں کسی شخص نے 13 سال کے نبی کو تھپڑ مار دیا۔ رب تعالیٰ نے اتنا قحط اتارا جب تک ہر بندے نے یوسف علیہ السلام سے معافی نہ مانگی، قحط اٹھا نہ۔ رب تو اپنے محبوب کی عزت کے بارے میں اتنا غیرت مند ہے، یہ مسلمان کیسے ہے جو مصطفیٰ کے غدار کے ساتھ غیرت کا مظاہرہ بھی نہیں کرتے؟ اور یاد رکھیے گا ہمیں اس ملک میں ان سانسوں سے کئی گنا مصطفیٰ کی محبت عزیز ہے۔ ہم کل بھی قادیانی کو کافر جانتے تھے، ہم آج بھی جانتے ہیں اور قیامت کی صبح تک جانتے ہیں۔ لوگوں نوجوان نسل یہ بات تو سنو میری بات سنو، اپنے آپ کو نبی کہنے والا، اپنے آپ کو نبی کا پیروکار کہنے والا، اس نبی کی ذرا کوئی حرکتیں تو محسوس کرو۔ سنو ذرا مرزا غلام کیا تھا، کون تھا، ہمارے نوجوان نسل کو پتہ چلنا چاہیے۔ چھاوے میں آ جاتی ہے، بھیکاوے میں آ جاتی ہے۔ سب سے پہلے قادیانی مریا کتنے سی؟ تو اونچی آواز نہ کہو، ٹٹی کھانے چے، اور ٹٹی کھانے چے مریا سی قادیانی اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، کہتا ہے جیڑا میرے ہوتے قرآن لے کے آیا، جیڑا وحیاں لے کے آیا، وہ دا نام سے ٹیچ میں کہ نام ہی چنگا دیتا ہے، اپنے آپ کو نام کو چنگا دیتا ہے۔ ہاں ہاں نبیوں کی یہ صفات ہے۔ اور مرزا کہتا ہے ہم تو لڑکیوں سے جو میرے پاس کلمہ پڑھنے کے لیے آتی میں ان سے زنا کرتا، میری شریعت کے اندر میں احمد ہوں، میں محمد ہوں۔ اور قادیانی یہ چلے جائیں جس کے پاس زیادہ پیسے ہیں اسے جنت میں اعلیٰ جگہ ملے گی، جس کے پاس کم پیسے اسے جنت میں کم جگہ ملے گی۔ تم نے جنت دنیا میں بنائی ہے، اور میرے آقا نے فرمایا ہے میں جنت کا سردار ہوں، اور میرے 2 بچے حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ عجیب معاشرہ ہے۔ میں بحریہ ٹاؤن کے لوگوں
لوگوں سے یہ مخاطب ہونا چاہتا ہوں، ہر مولوی کو سننا لگتا ہے، ہر مولوی کو سننا لگتا ہے، نیٹ جنہوں کا آیا ہر مولوی کو سننے، ادھر تقریر میری بھی کر لینا تو باقی مولوی بھی کر لینا، بیٹھنے میں سے کوئی مولوی بولا جبکہ ان کے گھر میں جھوٹا نبی پرورش ہو رہا ہے، اور سارا کچھ پیسہ نہیں ہوتا حضور، ہم کسی سے غریب نہیں، مولوی کسی سے غریب نہیں، سارے بندوں میں سے منبر پر آ کر کوئی بول نہیں سکتا، اگر مولوی بول سکتا ہے تو سب سے امیر ہے، کوئی مولوی غریب نہیں ہے۔ ہم نے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا ہے، خدا کی عزت کی قسم پیسہ کمانا کون سا مشکل کام ہے، ابھی جھوٹا فتویٰ دے دیے، ہمیں ٹکٹ بھی مل جائے گا، لڑکی بھی مل جائے گی، پار کا ویزا بھی مل جائے گا، لیکن یاد رکھیے گا آمنہ کا لال نہیں ملے گا، آمنہ کا لال اسے ملے گا جسے مصطفیٰ کی محبت ہوگی، رب کا پیار ہوگا۔ آخری بات سنیے، بات ختم کرنے لگا ہوں۔ ہاں حضرت قاضی راس مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دوسرے محدثین نے اس بات کو لکھا ہے، میرے نوجوان نسل سے پلے باندھے، غازی الدین شہید کو قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا تھا جب تیرے اوپر جج پوچھے نا تجھ سے کہ تو نے راجپال گستاخ کو قتل کیا ہے تو تو کہنا میں ہوش میں نہ تھا، تو کہنا میں ہوش میں نہ تھا، تو بچ جائے گا، بچ جائے گا۔ تو اس نے مسکرا کر کہا تھا قاضی اعظم صاحب کیا ملے گا؟ اس نے کہا دنیا کا آرام ملے گا، باپ ملے گا، ماں ملے گی، رشتہ دار ملیں گے، بچے ملیں گے، سب کچھ مل جائے گا، نئی زندگی مل جائے گی۔ تو اس نے مسکرا کر کہا تھا قاضی اعظم صاحب سارا کچھ ملے گا، کیا مصطفیٰ کی ذات ملے گی؟ اس نے کہا مصطفیٰ کی ذات نہیں ملے گی۔ فرمایا سارا کچھ بھاڑ میں گیا، ہمیں تو مصطفیٰ چاہیے، مصطفیٰ کا رب چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کے دین پر پہرا دینے کے لیے